السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پڑھائی کا شوق رکھتے ہیں اور ان بچوں کے لیے بھی ہے جو کہ پڑھنا چاہتے ہیں، کسی بھی وجہ سے ہو، چاہے وہ اپنی ڈگری کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں یا وہ اپنے شوق سے پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو عام طور پہ جو بالعموم سوال کیا جاتا ہے کہ سر ہم کس طرح سے موٹیویٹڈ رہ سکتے ہیں پڑھائی کے لیے، تسلسل کے ساتھ ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں۔ تو آج میں انشاءاللہ چند چیزیں آپ کو بتاؤں گا جس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا کہ آپ اپنے اسٹڈی کو یا اپنے مطالعہ کو کس طرح سے برقرار رکھتے ہیں۔ نمبر ون، اس میں سب سے پہلی چیز آپ نے جو ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ آپ ڈگری کے لیے پڑھنا چاہ رہے ہیں، آپ اپنے علم کو بڑھانے کے لیے پڑھنا چاہ رہے ہیں، آپ اپنے آپ کی تربیت کرنے کے لیے پڑھنا چاہ رہے ہیں، یا جو بھی آپ کا مقصد ہے نا کہ آپ علم کیوں حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اس مقصد کو ذہن میں رکھیں کہ آپ نے یہ کام کیوں سٹارٹ کیا۔ جب آپ وہ مقصد ذہن میں رکھیں گے تو وہ چیز آپ کو بار بار یاد دہانی کرواتی رہے گی کہ آپ نے اس مقصد کے لیے یہ فیصلہ کیا پڑھنے کا اور اس وجہ سے آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے۔ نمبر ٹو، کہ آپ نے آج سے آغاز کر دینا ہے۔ یہ نہیں سوچنا کہ میں اچھا کل کروں گا یا میں پرسوں کروں گا، چلے میں ویکنڈ سے سٹارٹ کرتا ہوں یا میں اپنے فلاں کام مکمل کر کے پھر کرتا ہوں۔ نہیں، آپ نے آج ہی سے ابھی سے سٹارٹ لینا ہے اور کوشش کریں کہ آپ ایک چھوٹا سا بیگ رکھیں یا آپ کوئی ایسی چیز رکھیں یا بک اپنے پاس ہر وقت رکھیں، چاہے وہ بیگ میں رکھ لیں چاہے ہاتھ میں رکھیں۔ جو چیز آپ نے پڑھنی ہے نا، اگر آپ پی ڈی ایف فارم میں پڑھنا چاہ رہے ہیں موبائل کے اندر یا کسی ٹیب کے اندر، تو اس کے اندر آپ کی وہ فائل موجود ہونی چاہیے جو آپ کو بار بار یاد دہانی کرواتی رہے کہ مجھے پڑھنا ہے۔ آپ نے وہ چیز آپ کے پاس جب اویلیبل ہوگی تو آپ پھر اس کو ٹائم بھی دیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ نے آج سے سٹیپ لینا ہے، کوئی بہانے نہیں، کوئی اس طرح کے ہیلے بہانے نہیں کرنے، آپ نے آج سے آغاز کرنا ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ آپ نے اپنا شیڈیول بنانا ہے روزانہ کا۔ روزانہ کی شیڈیول کے اندر آپ نے یہ چیز طے کرنی ہے کہ آپ نے ڈیلی بیس پہ کتنے پیجز کو پڑھنا ہے، یا پیجز کو ڈیوائیڈ کر لیں یا پھر آپ یہ ٹائم ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے روزانہ کی روٹین میں آپ نے کتنے وقت آپ نے کتابوں کو اسٹڈی کو دینا ہے، اور اس ٹائم میں آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جس جگہ پر آپ نے بیٹھ کے پڑھنا ہے وہ ایک ایسا ماحول ہو جہاں پر کوئی شور شرابہ نہ ہو، کوئی لوگوں کا عام طرف نہ ہو، اور پرسکون ماحول ہو، اور واقعی وہاں پر آپ کو بیٹھ کے پڑھنے کا دل بھی کرے۔ اور یہ بھی نہ ہو، اتنا بھی پرسکون نہ ہو کہ جناب آپ نے اپنی نیند پوری نہیں کی اور آپ نے کھانا زیادہ کھا لیا تو آپ کو وہاں بیٹھے اونگ آتی رہے یا نیند آتی رہے، ٹکرے مارتے رہے وہاں پہ۔ ایسا بھی نہیں کرنا، اپنے آپ کو ایکٹیو بھی رکھنا ہے۔ ہاں، ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے یا تھکاوٹ کی وجہ سے بھی نیند آتی ہے جب آپ کا جسم ریلیکس ہوتا ہے۔ تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنا ڈائٹ جو ہے وہ بھوک رکھ کے کھائیں، جو کہ سنت بھی ہے، اور آپ نے اپنے ڈیلی روٹین کے اندر جو ورک آؤٹ کا یا ایکسرسائز کا پورشن رکھا ہے اس کے اندر آپ نے اپنی نیند کو بھی مکمل کرنا ہے۔ نیند مکمل کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ اچھے طریقے سے مطالعہ کرنا چاہتے ہیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ کوشش کریں، اگر آپ بچے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، تو آپ کو الگ سے پڑھنا اگر مشکل لگ رہا ہے، بعض بچے ہوتے ہیں ایسا کہ وہ الگ سے اپنے طور پہ انفرادی طور پہ پڑھ نہیں سکتے، کوشش یہ ہوتی ہے ان کے لیے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی پش کرتا رہے، ہمیں کوئی گائیڈ کرتا رہے، ہمیں کوئی موٹیویٹ کرتا رہے۔ تو ان بچوں کے لیے یہ میرا میسج ہے کہ آپ کوشش یہ کریں بیٹا کہ آپ گروپ سٹڈی کریں، اپنے ساتھ کوئی ایک دو دوست ایسے ملا لیں جو واقعی مطالعہ کرنے کا شوق رکھتے ہوں اور فکر مند ہوں اس چیز کے لیے کہ ہم نے اپنا ٹاسک مکمل کرنا ہے۔ تو گروپ سٹڈی کے لیے بھی کوشش کی جا سکتی ہے، تاکہ آپ پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ جب گروپ سٹڈی کرتے ہیں تو دوسرے بچوں کو دیکھ کے آپ موٹیویٹ ہوتے ہیں جو کہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کہیں نہ کہیں آپ سستی کا شکار ہو بھی جائیں تو باقی بچوں کو دیکھ کر یا ان کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے آپ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ نہیں بھی ہم نے یہ ٹاسک مکمل کرنا ہے، یا ہم نے یہ جو روزانہ کا شیڈیول طے کیا اتنے پیجز کا یا اتنے گھنٹے کا، وہ ہم نے مکمل کرنا ہے۔ تو لہٰذا یہ 4-5 چیزیں ہیں جو کافی انشاءاللہ آپ کے لیے کارآمد رہیں گی۔ اور ایک اور چیز کہ کوشش کریں کہ جس ٹیبل پر بیٹھ کے پڑھنا ہے، جس جگہ پر بیٹھ کے پڑھنا ہے، وہاں پر غیر ضروری چیزیں، گیجٹس، گیمز، اس طرح کی چیزیں نہ پڑھی ہوں، وہاں پر صرف آپ ہوں اور آپ کا جو آپ کی بک ہے۔ اور کوشش کریں کہ اپنے ساتھ ایک نوٹ بک اور پینسل وغیرہ ضرور رکھیں تاکہ آپ ڈیورنگ سٹڈی اس کے نوٹس تیار کرتے رہیں، اس سے آپ کو نیند بھی نہیں آئے گی۔ اور عربی کا ایک مقولہ یہ بھی ہے، العلم صید و کتابۃ قید۔ اگر تم نے علم کا شکار کرنا تو علم کا شکار یہ ہے کہ اس کو لکھ لیا کرو۔ تو اگر آپ کسی بھی چیز کو زیادہ دیر تک یاد رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک آسان حل یہ ہے، عربوں نے نکالا تھا، عرب اسی لیے تو پہچانے جاتے تھے کہ وہ بہت ذہین لوگ تھے، تو اس میں ایک بہت فائدہ مند چیز یہ ہے کہ آپ اپنے پاس نوٹس بنائیں۔ اس کے آپ جب نوٹس بنائیں گے تو وہ چیز دیکھیں،
جب آپ ایک چیز غور سے پڑھ رہے ہیں، اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے اس میں سے جو اپنے جو ضرورت کی چیز ہے وہ آپ نے یاد کر کے میمورائز کر کے ذہن میں اس کو آپ نے زبانی لکھا، ٹھیک ہے، جب آپ لکھتے ہیں تو وہ چیز کو آپ نے اس کے اوپر فوکس بھی کیا، آپ نے اس کو توجہ بھی دی، پھر آپ نے اس کو لکھا بھی. تو جب آپ ایک چیز کو 2-3 بار سیم ٹائم میں کر رہے ہیں تو پھر وہ آپ کو چیز زیادہ دیر تک نہیں بھولتی، اور ہمیشہ چیزیں وہی بھولا کرتی ہیں جن کے اوپر فوکس نہیں کیا جاتا، جن کو سمجھ کے نہیں یاد کیا جاتا. اور آخر میں ایک آپ لوگوں سے بات شیئر کرنا چاہتا ہوں جو واقعی بہت تکلیف دہ چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے واقعی قرآن کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے. ایسی کتاب جس کو واقعی سمجھ کے پڑھنے کی ضرورت تھی، ہم نے کبھی اس کو سمجھ کے نہیں پڑھا، ہم نے رٹے مارنے شروع کیے ہیں. ہم 30 سپارے جو ہیں وہ یاد کر جاتے ہیں، ہم روزانہ کی بنیاد پہ 10 سپارے زبانی سنا دیتے ہیں. لیکن اگر ہمیں یہ پوچھ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر کیا ہمارے لیے کیا حکم ہے، تو ہمیں وہ نہیں پتا ہوتا، کیونکہ ہم عربی گرامر نہیں جانتے. تو یہ ایک چھوٹا سا دکھ ہے میرا، اس کے اوپر انشاءاللہ کبھی تفصیل سے بات کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. یہ انشاءاللہ امید ہے کہ یہ سارے ٹپس جو ہیں آپ کو کافی فائدہ دیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.